السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں مسٹیریس فیکٹس۔ دوستو، مدینہ منورہ مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ کے بعد مقدس ترین مقام ہے۔ مدینہ شہر سعودی عرب کے 13 ریجنز المدینہ ریجن کا کیپٹل ہے۔ دوستو، سب سے پہلے مسٹیریس فیکٹس کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ ہر ویڈیو سے بخوبی واقف رہیں اور کوئی بھی اپڈیٹ مس نہ کر سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہاں کا رہائشی آبادی تقریباً 12 لاکھ ہے۔ مدینہ شہر مکہ شہر سے تقریباً 320 کلومیٹر دور ہے۔ تاریخ دانوں نے اس شہر کے 100 سے زائد ناموں کا پتہ لگایا ہے، یعنی مدینہ دنیا کا واحد ایسا شہر ہے جس کے 100 سے زائد نام تھے۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا، جسے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد اس کا نام المدینہ رکھ دیا۔ اس کے علاوہ اس شہر کو طیبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر کا پورا نام المدینہ المنورہ ہے، جس کا مطلب چمکدار شہر ہے۔ اور مدینہ منورہ میں واقع مسجد نبوی مسلمانوں کے لیے بہت ہی مقدس ہے۔ دنیا بھر میں موجود مساجد مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ دوستو، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود سب سے بڑی مسجد ہے۔ پورے ریجن سعودی عربیہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا ایسا حصہ تھا جس میں اوٹومن امپائر کے دوران بجلی کی سپلائی شروع کی گئی۔ یہاں تک کہ جس جگہ اوٹومن امپائر کے سلطان کی رہائش تھی، اس سے بھی پہلے مسجد نبوی شریف میں بجلی کی سپلائی شروع کر دی گئی۔ مدینہ شہر میں اسلام کی 3 سب سے بڑی مقدس اور امپورٹنٹ مساجد ہیں، جن میں مقدس ترین مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ دیگر 2 مساجد میں نمبر 2 پر مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد بھی تھی، اور نمبر 3 پر مسجد القبلہ تین ہے، جس میں کعبہ کا رخ مکہ کو کر دیا گیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جون 622 میں مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر لی۔ اور کیا آپ جانتے ہیں، اسلامی کیلنڈر کی شروعات بھی ہجرت کے بعد ہی ہوئی۔ اسی کیلنڈر کے حساب سے ہم مسلمان اپنے تہواروں کو مناتے ہیں۔ ویورز، کیا آپ جانتے ہیں گنبد خضرا جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہرے رنگ کا خوبصورت ڈوم ہے، اس کے نیچے ہی ہمارے پیارے آخری زمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8672 اسکوائر کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے، اور اس میں ایک ساتھ 7 لاکھ مسلمان نماز کے فرائض انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن اسلام کے شروع میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی وسیع نہیں تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کا رقبہ بڑھتا رہا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جتنے رقبے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقع ہے، اتنے رقبے میں پہلے پورا مدینہ شہر بسا کرتا تھا۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر فرمائی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی، جن کے نام سیر اور سہیل تھے۔ اس جگہ کو انہوں نے خوشی سے دے دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کا معاوضہ دیا۔ اس جگہ پر کھجوریں خشک کی جاتی تھیں۔ اس مسجد کی دیواروں کو کھجوروں کے درختوں اور پتھروں سے تعمیر کیا گیا۔ پہلے اس مسجد کی چھت تعمیر نہ کی گئی، لیکن بعد میں کھجوروں کے پتوں سے اس کی چھت ڈالی گئی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید تعزین و آرائش کے کام جاری رہے، اور اس کو مزید خوبصورت تر بنایا گیا۔ ویورز، کیا آپ جانتے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 3 محراب ہیں، جبکہ عام طور پر مساجد میں صرف 1 محراب ہوتا ہے۔ حالیہ امامت کے لیے استعمال ہونے والے محراب کے علاوہ دیگر 2 محراب بہت قدیم ہیں۔ ان میں سے ایک محراب کو سلیمانیہ محراب کہا جاتا ہے، جسے سلطان سلیمان کے حکم پر تعمیر کیا گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں موجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے ساتھ ایک خالی جگہ موجود ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ خالی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے چھوڑی گئی ہے کہ جب وہ دنیا میں واپس آئیں گے اس کے بعد ان کو یہاں دفن کیا جائے گا۔ لیکن کچھ علماء کرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جگہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے ہے اور وہ یہاں دفن ہوں گے۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان حقائق سے مستفید